السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، درخواست ہے، التجا ہے، برائے مہربانی رمضان المبارک کے روزے لازمی رکھیں۔ یہ بات میں اس وجہ کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے سال میرا زندگی میں پہلی بار مارکیٹ کا آنا جانا ہوتا رہا روزانہ کی بنیاد پر، تو میں نے جو مناظر پچھلے سال دیکھے ہیں میں بالکل حیران رہ گیا تھا وہ مناظر دیکھ کر کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو روزہ رکھا نہیں جا رہا ہے، پلس اس کی بے حرمتی، بے ادبی کی جا رہی ہے، اس کا بالکل بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے، احترام نہیں کیا جا رہا ہے۔ کیا رکشے والے، کیا گاڑیوں والے، کیا مارکیٹ والے، ہر کسی کو بظاہر دوپہر کے ٹائم وقت کے حساب سے جو کھانا کھاتے ہیں نا ہم عام دنوں میں دوپہر، اس طریقے سے میں نے کھانا کھاتے لوگوں کو دیکھا ہے۔ کوئی رکشے کے اندر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، کوئی دکان میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، اسی طریقے سے مارکیٹ کے اندر شربت کی دکان لگی ہوئی ہے، خواتین بچوں کے نام پر شربت لے رہی ہیں، لے کے وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر پی رہی ہیں۔ بالکل میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا پچھلے سال کہ یار یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری حکومت صحیح نہیں ہے، ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں۔ ہم خود کیسے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنی گربان پہ ہم نہیں جھانکتے ہیں۔ روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اللہ پاک نے فرض کیے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی حکمت کے تحت اللہ پاک نے فرض کیے ہیں۔ حقیقت ہے کہ اس روزے رکھنے سے آپ وقتی طور پہ کمزور ہو جاتے ہوں گے، آپ کا کلر خراب ہو جاتا ہوگا، آپ جسمانی طور پہ اس طریقے سے تر و تازہ نہیں رہ پاتے ہوں گے، بالکل یہ حقیقت ہے۔ پر اللہ پاک نے جب یہ فرض کیا ہے تو کسی حکمت کے تحت کیا ہے۔ اگر یہ ہم اس طریقے سے اپنے نارمل دن کی طرح نہیں رہ سکتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے ایک حکمت ہے، آزمائش ہے۔ تبھی اللہ پاک نے فرمایا نا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ باقی اسلام کے جتنے عمل ہیں اللہ پاک نے سب عمل کے ثواب کو تعین کر دیا ہے، تعین کر کے بتایا ہے کہ اس کے اتنی نیکی ہے، اس کے اتنا ثواب ہے، اس کا یہ اجر ہے۔ ایک واحد روزہ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا، کتنا دیں گے اللہ تعالیٰ یہ کسی کو نہیں پتہ، تو اسی وجہ کر ہے۔ تو اب دنیاوی طور پہ کچھ اپنا نقصان ہم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آخرت میں ہمیں کچھ حاصل ہوگا۔ اور پھر ایک واقعہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا آمین۔ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ سوچنے کا مقام ہے کہ جو یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، وہ کون ہے؟ جبرائیل امین، یعنی تمام فرشتوں کے سردار۔ اور جو شخص کہہ رہا ہے آمین وہ کون ہے؟ ہم آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جو شخص کہہ رہا ہے آمین وہ سرور کائنات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی آپ کا نبی ہم سب کا نبی ہے۔ وہ نبی فرما رہا ہے کہ آمین، یعنی کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو مسلمان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے اس مہینے میں عبادت کر کے، ریاضت کر کے، وہ ہلاک ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں، پر ہمیں فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری لمحہ فکریہ سوچنے کا مقام ہے۔ براہ مہربانی روزے رکھیں، سوچیں اس بارے میں۔ اگر میری بات کسی کو ناگوار گزرے تو معذرت خواہوں، میری بات کسی کو سمجھ میں آ جائے تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ اللہ حافظ۔